عورتوں اور خواتین کی محافل میلاد اور خواتین کا جو نعت خوانی کرنا اور خواتین کا اس انداز سے مردوں کے سامنے بے پردہ اور بے حجابانہ آنا، اس حوالے سے تو بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے چند فتاوی جات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 240 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ بھی ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور عورت کی خوش الہانی کہ اجنبی سنے محل فتنہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور صفحہ نمبر 242 ہے جلد 22 کا، لکھتے ہیں کہ سوال، عورتوں کا بیان میلاد شریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنانی محفل میں بآواز بلند نثر و نظم پڑھنا اور نظم خوش آوازی و لحن کے ساتھ پڑھنا اور مکان کے باہر سے ہمسایہ کے مردوں اور نامحرموں کا سننا، تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب لکھتے ہیں کہ عورت کا خوش الہانی سے بآواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے حرام ہے۔ نمازل امام فقی ابو اللیث میں ہے، نغمۃ المرأۃ عورۃ، عورت کا خوش آواز کر کے کچھ پڑھنا عورت یعنی محل سطر ہے، یعنی جس طرح عورت کو چھپایا جائے گا اس کی آواز کو بھی چھپایا جائے گا۔ پھر آگے عبارت نقل کرتے ہیں کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہ پڑھے اس لیے کہ اس کی آواز قابل سطر ہے، یعنی عورت کو تو حج اور عمرے کے موقع پر تلبیہ پڑھنے کی بھی اونچی آواز سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اس کی شخصیت اور اس کی جو ہے وہ جسم کو چھپایا جائے گا اس کی آواز کو بھی چھپایا جائے گا۔ آگے پھر فتاوی شامی کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ترجمہ، عورتوں کو اپنی آوازیں بلند کرنا، انہیں لمبا اور دراز کرنا، ان میں نرم لہجہ اختیار کرنا اور ان میں تقطیع کرنا یعنی کاٹ کاٹ کر تحلیلی عروض کے مطابق اشعار کی طرح آوازیں نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان سب باتوں میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا پایا جائے گا اور ان مردوں میں جذبات شہوانی کی تحریک پیدا ہوگی، اسی وجہ سے عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اذان دے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح دو ٹوک انداز میں لکھ دیا کہ خواتین اور عورتوں کو تو مردوں کے سامنے آواز بھی جو ہے وہ خوش الہانی کے ساتھ بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 22 کے صفحہ نمبر 245 پر ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ عورتیں باہم گلا ملا کر مولود شریف پڑھتی ہیں اور ان کی آوازیں غیر مرد باہر سنتے ہیں، تو اب ان کا اس طریقہ سے مولود شریف پڑھنا ان کے حق میں باعث ثواب کا ہے یا کیا؟ جواب، عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنیں باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی تو آواز بھی باہر سننے کی سنائی دینے